معاملہ اب خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے، بلکہ ہاتھوں سے نکل چکا ہے، جہاں پر امریکہ، قطر، ترکی اور پاکستان افغان طالبان رجیم کے خلاف ایک ہی پیج پر آ چکے ہیں، کیونکہ بیک وقت تمام کے تمام ممالک ان کے براہ راست دہشت گردی کا شکار بنتے چلے جا رہے ہیں، اور افغان طالبان رجیم نے وہ پرانا ہی اپنا روش کو اپنا لیا ہے، جہاں پر وہ دہشت گردی کی نرسری بن جاتے ہیں اور دوسرے ممالک پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تمام تفصیلات آج کے وی لاگ کا حصہ ہیں، اور اس تمام امپورٹنٹ جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے افغان طالبان رجیم سے۔ تو یہ تمام تفصیلات آج کے وی لاگ کا حصہ ہیں۔ میں ہوں فرحان عباس اور تاریخ ہے آج 29 نومبر 2025۔ ناظرین، افغانستان کی صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو چکی ہے۔ طالبان حکومت پر عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ عالمی دباؤ چائنا کے جو 3 شہریوں کو ڈرون اٹیک کر کے تاجکستان کے بارڈر پہ ہلاک کیا گیا، اور پھر امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے قریب جو نیشنل گارڈز ہیں ان پر حملہ آور ہو کر افغان طالبان نے مہر ثابت کر دی ہے، کیونکہ وہ نکلے تو افغانی۔ اب وہ ایک ایسی مہر ثابت ہو گئی ہے جہاں وہ تمام لوگ جو ان کے لیے دلوں میں تھوڑی سی گنجائش بھی رکھتے تھے کہ گفت و شنید کی جائے، لیکن یہ دوبارہ اسی ڈگر پر آ گئے ہیں جہاں پر ان کے خلاف ایک بڑا بدترین اور خوفناک قسم کا آپریشن کیا جائے گا۔ اب پاکستان جو شروع سے ہی طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے، اب کھل کر سخت پالیسی اپنائے ہوئے ہے، کیونکہ پاکستان ان سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے۔ پاکستان کے سپاہی، افسران، فوجی جوان، پولیس کے جوان، ایف سی روزانہ کی بنیاد پر ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، اور گاہے بگاہے ان کے حملوں کا نشانہ بھی بنتے ہیں، جو بڑا خطرناک ایک عمل ہے، جو بہت خطرناک عمل ہے۔ لیکن پاکستان پھر بھی اس کے باوجود نیگوسیشن ان سے کر رہا تھا، لیکن جب پاکستان کو یہ لگا ہے کہ اب یہ پانی سر سے گزر چکا ہے، تو اب پاکستان بھی ان کے خلاف بڑا خوفناک قسم کا آپریشن تیار کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا، جس میں طالبان کے رویے پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ سرحدی حملوں، دہشت گرد نیٹ ورکس اور افغان سرزمین کے غلط استعمال پر پاکستان نے واضح پیغام دیا ہے، اب مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اب دوسری طرف عالمی سطح پر بھی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، رائٹ؟ قطر، ترکی اور امریکہ تینوں ممالک نے طالبان کے رویے پر سخت موقف اپنایا ہے، رائٹ؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا تازہ بیان میں کہا ہے کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی اس کو اجازت دے سکتے ہیں۔ ترکی کے صدر اردگان نے بھی یہ کہا ہے کہ طالبان کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق چلنا پڑے گا، اور قطر جو اب تک طالبان کا سب سے قریبی دوست سمجھا جاتا تھا، اب طالبان حکومت سے مکمل تعاون ختم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قطر وہ واحد ملک ہے جس نے طالبان کا دفتر بھی اپنے ملک میں کھلوایا، اور نیگوسیشنز امریکہ کے ساتھ جتنی بھی طالبان کی ہوئی اس میں قطر نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ نرم گوشہ رویہ رکھتا تھا، لیکن اب وہ بھی تنگ آ چکا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جب افغانستان کی ٹینشن جو جنگ کے حالات بنے تھے، اس میں قطر نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اور یہ اتنے بے فیض نکلے افغان طالبان والے کہ انہوں نے ان کی بات کا پاس نہیں رکھا، بلکہ انڈیا کے کہنے پر وہ ایک ایسے ڈیڈ لاک پہ جا کے مذاکرات کو ناکام کیے انہوں نے، جس کی مثال قطر کے لیے تو بنتی نہیں۔ قطر تو بالکل شش و پنج میں، شوق میں رہ گیا تھا۔ پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ اب افغان طالبان کے ساتھ تعلقات نئی بنیادوں پر استوار ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں سیکیورٹی ادارے واضح پیغام دے چکے ہیں کہ طالبان حکومت اگر پاکستان مخالف عناصر کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو سخت قدم اٹھایا جائے گا، اور جو آلریڈی اٹھائے جا چکے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان نے کنہڑ میں، کندھار میں اس جنگ کے دوران، اور ان تحریک طالبان پاکستان کی کمین گاہوں، بی ایل اے کی کمین گاہوں، اماج گاہوں، ٹریننگ سینٹرز کو جس طریقے سے نشانہ بنایا ہے پاکستان کی فوج نے، وہ ایک کمال تھا۔ لیکن پھر بھی نرم ہاتھ رکھ لیا، نرم ہاتھ رکھ لیا۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی اس چیز کو مینشن کر دیا ہے کہ ہمارا پرابلم افغان باشندوں سے نہیں ہے، افغان طالبان رجیم سے ہے، کیونکہ وہ یہ پالیسیز بنا رہے ہیں، اور وہ یہ پالیسیز پاکستان کے دشمن بھارت کے ایما پر بنا رہے ہیں۔ افغانیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے پرابلم نہیں ہے۔ اب دو چیزیں الگ الگ ہیں، بالکل ان کو الگ الگ سوچئے گا کہ افغانی ایکچولی پاکستان کو پرابلم نہیں ہے، لیکن طالبان کی جو رجیم حکومت، جو طالبان رجیم کی حکومت ہے نا، رجیم ہے، اس سے پاکستان کو پرابلم ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک سخت ایکشن پلان
تیار کیا جا چکا ہے جس میں سیاسی، سفارتی اور انٹیلیجنس اقدامات شامل ہیں۔ طالبان حکومت کے اندر بھی پھوٹ پڑ رہی ہے۔ ایک دھڑا چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں، جبکہ دوسرا گروہ بھارت اور ایران کے قریب جانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ لیکن اب ایران بھی اس نیکسس سے باہر نکل چکا ہے جہاں وہ بھارت کے ساتھ مل کر کسی قسم کا پاکستان کے اگینسٹ کوئی پلان کر سکتا تھا، لیکن ہم کبھی بھی ڈائریکٹلی نہیں کہتے لیکن انڈائریکٹلی کہا یہ جاتا تھا۔ لیکن اب ایران کو بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران بھارت کے کردار کے بعد ایران کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور پاکستان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ان کا بن چکا ہے۔ یہ اندرونی اختلافات طالبان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ کئی رپورٹس کے مطابق کابل حکومت اب اپنے اتحادیوں سے فاصلے پر جا رہی ہے اور یہ وہی لمحہ ہے جسے پاکستان اور اس کے اتحادی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ یاد رکھیے گا جو قندھار کی طالبان کی گورنمنٹ ہے نا، جہاں پر ہیبت اللہ اخندزادہ بیٹھتے ہیں، وہ ایکچولی قندھار سے آپریٹ کرتے ہیں اور کابل پہ ان کا اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی یونین نے طالبان حکومت کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوبارہ یہ وہی تمام راستے پہ واپس آ رہے ہیں جہاں پر امریکہ ان کے اوپر حملہ کر دے، جہاں پر اتحادی نیٹو فوج اتر جائیں، جو ان کو ایک دفعہ کڑی۔ ایکچولی یہ افغانستان کا حل یہ گاہے بگاہے آپریشن کرنا نہیں ہے، بلکہ اب یہ ہے کہ آپ ان کو ایک دفعی لیسن ٹیچ کریں اور ایسا لیسن ٹیچ کریں جہاں پر ان کے یہ طالبان والا جو چیپٹر ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ایسی صورت میں اگر پاکستان، ترکی اور قطر نے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا تو طالبان حکومت کو عالمی حمایت مکمل طور پر کھو دینا پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے مستقبل پر اب نئی صف بندی ہو رہی ہے اور خطرہ یہ ہے کہ خطہ ایک نئی کشمکش میں جانے والا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ وقت نہایت حساس ہے۔ ایک طرف مغربی طاقتیں چاہتی ہیں کہ طالبان پر دباؤ بڑھے، دوسری طرف پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن و امان قائم رہے تاکہ دہشت گردی پاکستان کی سرزمین تک نہ پہنچے۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان اس وقت دو محاذوں پر کام کر رہا ہے، طالبان سے بات چیت بھی اور بیک وقت دفاعی تیاری بھی۔ اب چائنا کے ساتھ جو افغانیوں نے کیا، جو تاجکستان کے بارڈر پہ ڈرون اٹیک کر کے 3 چائنیز کو ہلاک کر دیا، پھر چائنا ان کے لیے انویسٹمنٹ بھی کر رہا تھا، چائنا ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، چائنا ان کا ایک اچھا مستقبل بھی سمجھ رہا تھا، لیکن افغانیوں نے چائنا کو بھی ڈچ کر دیا، امریکہ کو بھی ڈچ کیا، اور پاکستان کے ساتھ تو یہ اسی قسم کے حالات اور واقعات نبیڑتے آ رہے ہیں۔ وقت کم ہے، بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اگر طالبان نے اپنی پالیسی نہ بدلی تو آنے والے دنوں میں افغانستان میں بڑی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے، یعنی کہ طالبان رجیم کا خاتمہ۔ پاکستان، قطر، ترکی اور امریکہ سب ایک بڑے مقصد کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سخت ایکشن کہاں سے اور کب شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں طالبان کو عالمی دباؤ کے آگے جھک جانا چاہیے یا اپنی دہشت گردانہ پالیسی کو بدل لینا چاہیے، یا افغان طالبان کو اپنی سرزمین افغانستان کی دہشت گردوں کے استعمال نہیں کرنے دینی چاہیے؟ آپ کی جو بھی رائے ہو اس کو کامنٹ میں لکھیے گا، آپ کی رائے مقدم ہے۔ اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔